اچھا آج تک بڑے بڑے علماء جب تفسیریں لکھتے ہیں نا قرآن کی تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اولو العزم نبی، یہ پہلے اولو العزم نبی ہے، ان سے پہلے کوئی اولو العزم نہیں آیا، یہ پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام، اتنا بڑا نبی جس کو قرآن کہے عالمین میں سلام ہو نوح پر، یہ ہوا کیا؟ نبی کا بیٹا کافر ہو گیا؟ یہ بحث کی علماء نے یہ بحث کی، ہوا کیا بھائی کہ نبی کا بیٹا کافر ہو گیا؟ کہا دیکھو خدا ان علماء پہ رحمت نازل فرمائے، محنتیں کی ہیں انہوں نے، زحمتیں اٹھائی ہیں، نتیجے لکھے ہیں، اور وہ نتیجے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ بیٹے پر باپ کا کردار اثر انداز ہو یا نہ ہو، ماں کی گود اثر کر جاتی۔ لکھ دیا علماء نے، لکھ دیا کہ اصل میں نوح علیہ السلام کو تبلیغ کرنے کے لیے اکثر باہر تشریف رکھتے تھے، گھر میں تو ہمیشہ ماں کے ساتھ رہا نا، تو گود جو ہے وہ اثر کر گئی، تو کہنے لگے کہ اصل میں گود کا اثر تھا جو کافر ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، ٹھیک ہے نا، گود کا اثر تھا جو کافر ہو گیا، یعنی نسل اثر نہیں کرتی، عجیب بات، گود جس میں پلے وہ اثر انداز ہو گئی ہے نا۔ اور کہنے لگے بھائی یہی تو بات ہے کہ چونکہ حسین رسول کی گود میں پلے حسین بن گئے، چونکہ حسین رسول کی گود میں پلے اس لیے حسین بن گئے۔ دیکھو کتنی صفائی کے ساتھ حسین کی ساری اچھائیاں رسول کے کھاتے میں ڈال دیں۔ حقیقت بھی یہی ہے، حسین منی وانا من حسین، ہے نا۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں کہ ساری حسین کی ساری اچھائیاں نتیجہ تھیں رسول کی گود کا، یہی تو کہہ رہے ہو نا بھائی، یہی تو کہہ رہے ہو نا کہ حسین کی ساری اچھائیاں رسول کے گود کا نتیجہ تھی، تو ذرا یہ بھی بتاتے چلو کہ یزید کی ساری برائیاں کس گود کا نتیجہ تھی؟ تسلیم کر رہا ہوں، لیکن سوال کو ذرا سا آگے بڑھا رہا ہوں کہ اگر حسین کی ساری اچھائیاں رسول کی گود کا نتیجہ تھی تو پھر یہ بھی بتاؤ کہ یزید کی ساری برائیاں کس گود کا نتیجہ تھی؟ ہمارا سلام اس گود پر جس نے پال کر حسین بنا دیا، تو اس گود کا یہ فتویٰ کیا ہے جس نے پال کر محمد بنا دیا؟ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ نور ایک ہے، مسئلہ تربیت کا نہیں ہے، کوئی تربیت لعاب دہن رسول سے پہلی غذا ملی ہے، مسئلہ تربیت کا نہیں ہے، نور ایک ہے، دینت ایک ہے، مزاج ایک ہے، کیفیت ایک ہے۔ بھائی فضائل میں ایک ہے نا مسئلہ، نور ایک، دینت ایک، فطرت مزاج ایک۔ بھائی عجیب بات ہے، اور پھر صحیح اس لیے کہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور مجھے 5-7 دقیقے مسائل کے لیے آپ کی خدمت میں صرف کرنے ہیں، اور آج علی اصغر کا جھولا برآمد ہونے والا ہے، تو اس رشتے سے چند جملے عرض کروں گا، گہوارے علی اصغر ہے نا۔ تو اب ساری خوبیاں حسین کی اس گود کا نتیجہ تھی جس میں حسین پلے۔ خدا کی قسم میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ یہ پلے کے محتاج نہیں ہے، پیدا ہوتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھو وہ 6 مہینے کا تھا وہ بچہ، جب چلے ہیں نا 28 رجب کو تو 14 دن کا تھا، ہے وقت کی کتابوں میں علی اصغر 14 دن کا تھا۔ 6 مہینے کی کوئی عمر ہوتی ہے، لیکن جب حسین نے کربلا کے میدان میں استغاثے کی آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہمارے استغاثے پر لبیک کہنے والا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول کی عبادت کرنے والا۔ تو 2 ہی خیموں سے رد عمل ہوا، ایک خیمے سے سجاد نکلے، تفصیل بیان کروں گا نشتر پارک میں، سجاد نکلے، اور دوسرے خیمے سے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں،
بس طویل مصائب نہیں ہے، جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ گریہ بکا کی آوازیں بلند ہوئی، قریب پہنچے رباب کے خیمے کے، کہا رباب بات کیا ہے؟ خیمے کے دروازے شہزادی زینب آئی، کہا بھیا کیا بتائے؟ جیسے ہی تمہاری آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا۔